ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام اکٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو کہ غریب کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مفلس تو وہ شخص ہوتا ہے، غریب تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے لباس موجود نہ ہو، جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اثاثہ جات موجود نہ ہو اور مال و دولت موجود نہ ہو، غریب تو وہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جواب میں کہتے ہیں کہ میرے دوستوں، غریب ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ تمام چیزیں موجود نہ ہوں، بلکہ میری امت کا غریب اور مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا اور بہت سی نمازیں اس کے پاس موجود ہوں گی، بہت سے روزے اس نے رکھے ہوں گے، دیگر عبادات، حج بھی کئی اس نے کیے ہوں گے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیا ہوگا، یعنی نیکیوں کی بڑی بڑی گٹھڑیاں لیے وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اور بھی بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کے حضور آ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین سے فردن فردن ایک ایک شخص کہنے لگے گا کہ اللہ، یہ جو شخص نیکیوں کی گٹھڑیاں لیے حاضر ہوا ہے، کوئی کہے گا کہ اللہ، اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا حق ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتے کو بلائے گا اور کہے گا کہ اس شخص نے دنیا کے اندر اس کو گالی دی، لہذا اس کی نیکی اس کے حوالے کی جائے، کچھ نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ دوسرا شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ، اس نے میری غیبت کی تھی، فلاں اور فلاں مقامات پر میری پیٹھ پیچھے میری برائی کی تھی، وہ بات میرے اندر موجود نہیں تھی، اس نے مجھ پر الزام لگایا، میری غیبت کی۔ اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں اس کے بھی حوالے کر دی جائیں۔ تیسرا شخص کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ، اس نے میرا مال کھایا تھا، مجھ پر فلاں اور فلاں اور فلاں ظلم کا رویہ اختیار کیا تھا، یا اللہ مجھے بھی حق ملنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کی نیکی اس کے بھی حوالے کی جائے۔ تو فرشتہ آئے گا اور اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ، یہ جتنے بھی لوگ آئے، ان تمام لوگوں سے اس نے ظلم کا رویہ اختیار کیا، میں نیکیاں تقسیم کرتا چلا گیا تاکہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العالمین فرشتے کو کہے گا کہ ان تمام لوگوں کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ تمام کے تمام گناہ اس شخص کے سپرد کر دیے جائے۔ لہذا وہ شخص جو نمازیں لے کر، جو روزے لے کر، جو قرآن کریم کی تلاوت لے کر اور دیگر نیکی کے اعمال لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوا ہوگا اور جس کے حوالے سے جنت کا فیصلہ کیا جانا ہوگا، لیکن اس نے حقوق العباد کو پورا نہیں کیا، دوسرے کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کا مذاق اڑایا، تو وہ تمام نیکیاں اس کی ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی اور ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے سپرد کر دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ لہذا اس حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ حقوق العباد کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ اگر کوئی بندہ حقوق العباد کو پورا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔